کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے غریب زہرا روتے روتے مر جاتا غریب زہرا روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے کسی نے بالوں سے کوئی اٹھا کے چلا کسی نے بالوں سے کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا سین پھاتر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے محمد وآل محمد صلوات یہ وقت گیا بابا تیرے مدینے میں یہ وقت گیا بابا تیرے مدینے میں بطول ہو گئی تنہا طول ہو گئی تنہا تیرے مدینے میں یہ وقت گیا بابا تیرے مدینے
سے یوں دلاس ملے فیدیا گئی بالوں میں وقت سے پہلے اب بطول ضعیفہ میرے مدینے میں یہ وقت گیا بابا تیرے مدینے میں گرا ہے مجھے پہ مصائب کا آسمان بابا میرے ادب میرے تہذیب میں تھی جہاں بابا نہیں ہے اب وہ مدینہ میرے مدینے میں یہ وقت گیا بابا تیرے مدینے میں بطول ہو گئی تنہا طول ہو گئی تنہا تیرے مدینے میں محمد و آل محمد صلوات بر محمد والے محمد صلوات سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو قدم قدم پہ رلایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو وہ اپنا حال یتیمی سنانے آئی تھی پیدر کے لاش سے پتھر ہٹانے آئی تھی لگا کے دور ہٹایا گیا سکینہ کو سمجھ کے زہرا ستایا گیا سکینہ کو وہ پوچھتے کانپے تنہا وہ تیز رفتاری سنبھلتی کیسے سفر میں حسین کی پیاری گھری نہیں ہے گرایا گیا سکینہ کو اور محمد آل محمد برعظمت شہزادی کونین بآواز بلند صلوات ایام محسنیہ کا آغاز ہو چکا ہے بی بی سیدہ کی شان ہے مصائب کے چند بند سماعتوں کے نظر کروں گا محمد و آل محمد صلوات کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں
सांस सीने में रुकी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। अरे हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने, हाथ में जिसके मेरा हाथ दिया था तुमने, अरे कह के मन को तो जिसे मौला कहा था तुमने, मैंने हर मोड़ पे बाबा साथ उसका है निभाया। हाँ मेरा जुर्म यही है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, कि तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, तेरी उम्मत ने बना दी है ये हालत बाबा, और कोई पसली भी नहीं मेरी सलामत बाबा, सांस लेती हूँ मैं जिस दम रुकने लगता है मेरा दम, सिर्फ मरने की कमी है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, और कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें, कभी दरबार में पेशी को बुलाते हैं हमें, कभी दरवाजे पे आके सताते हैं हमें, मेरे ये फूल से बचे पूछते हैं ये कि मुझसे क्या खता हमसे हुई है, तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हरा पे मुसीबत की घड़ी है, और शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे, शर्म आती है भला तुमको बताऊं कैसे, और ये तमाचों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे, तुम न पहचान
سکوگے دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے اور آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر ارے آگ دروازے پہ امت نے لگا دی بابا جاباد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ارے ہائے بابا ارے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے محمد وآل محمد صلوات بابا دے بلند نعرہ صلوات سجاد کو بے موت یہ سجاد کو بے موت یہ غم مار گیا ہے بے پردہ حرم ساتھ ہے اور شام چلا ہے سجاد کو بے موت یہ اے شمر لئی کسی پہ تو برسا تاہے کوڑے
عابد تو بڑی دیر سے بے ہوش پڑا ہے سجاد کو بے موت یہ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات ارواح المؤمنین والمؤمنات نہدی ثواب الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين مولى الكونين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد والے محمد صلی علی اذان محترم محبان آل اطہار السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 7 روزہ الوداعی مجالس عزا آج مسلسل یہ 4تھی مجلس کا آغاز ہے. گفتگو کا موضوع میرے 11ویں امام کی شہادت کی مناسبت سے سیرت امامین عسکریین علیہم السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اس حوالے سے مسلسل گزشتہ 3 روز سے ہماری گفتگو جاری ہے، اس امید کے ساتھ کہ گزشتہ 3 ایام کے گفتگو آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگی. کل جہاں سے بات کا سلسلہ روکا تھا وہیں سے آج بات کو جوڑ دوں گا. ہماری گفتگو سمرہ میں دفن ہونے والے پہلے امام معصوم یعنی میرے اور آپ کے 10ویں امام کی سیرت کے حوالے سے جاری تھی.
اور کل امام کی سیرت کے جس پہلو پر ہم نے تفصیل سے عرائض پیش کیے وہ یہ تھا کہ میرے 10ویں امام کے دور میں کس انداز سے مختلف فتنے سر اٹھا رہے تھے، امت مسلمہ میں نئے نئے فرقے کس طرح سے سامنے آ رہے تھے، اور جو پہلے سے موجود تھے وہ کس طرح سے جڑ پکڑ رہے تھے، مضبوط ہو رہے تھے، اور مقابل میں امام نے کس طرح سے اپنے مذہب کا، دین خدا کا، رسول اور آل رسول کی حقیقی تعلیمات کا دفاع کیا۔ اس سلسلے میں کل چند باطل فرقے اور ان کے مقابل میں امام کا اسٹانس، امام کی پالیسی، امام کے اسٹیٹمنٹس آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ کل اس وعدے پر بات ختم کی تھی کہ ایک ایسا فرقہ کہ جو میرے 10ویں امام کی حیات میں بہت ابھر کر سامنے آنے لگا اور بہت سارے لوگوں کو اپنا شکار بنانے لگا، وہ کہ جس کا تعلق تشیع کے داخل سے تھا، کہ جو اندرونی مرض تھا، اندرونی بیماری تھی، وہ ایک نیا فرقہ، ایک نیا فتنہ، اور امام نے کن ذرائع سے اس فتنے، اس فرقے کا سدباب کیا۔ وہ نیا فرقہ کہ جو امام نقی کے دور حیات میں بہت ہی شد و مت کے ساتھ اٹھا، بڑے جوش و ولولے کے ساتھ اٹھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ چونکہ اب 10ویں امام کا دور آ چکا ہے، جو عقیدہ امامت پر ثابت قدم رہے، نہ چھٹے امام سے پہلے جدا ہوئے، نہ چھٹے امام کی امامت کے بعد جدا ہوئے، یہاں تک کہ 10ویں امام کی امامت تک آ گئے، تمام تر کٹھن حالات انہوں نے دیکھ لیے، اپنے تمام گزشتہ اماموں کی سیرت ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، لوگوں کو امامت کا مقام و مرتبہ دکھائی دینے لگا۔ اس دور تک جو شیعہ آ چکا تھا، جو 10ویں امام کے زمانے تک آ چکا تھا، اسے اس طرح سے سمجھیے کہ آج اگر آپ کے سامنے ممبر سے امام کا، کسی بھی امام معصوم کا کوئی معجزہ پیش کیا جاتا ہے، کوئی معجزہ پڑھا جاتا ہے، تو ہمیں اس معجزے کو سن کے لطف ضرور ہوتا ہے، ہمارا ایمان ضرور تازہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں حیرت نہیں ہوتی۔ حیرت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم ائمہ کے بارے میں ان باتوں کو سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ائمہ کے لیے اللہ کی عطا کردہ ولایت تکوینی اور قدرت ہمارے دلوں میں اتری ہوئی ہے، یہ عقیدہ ہمارے لیے بہت واضح ہے۔ یعنی آج جب بتایا جاتا ہے کہ علی کے سامنے لوگ جعلی مردہ لائے تھے، علی نے نماز پڑھا کر فقط اسے اصلی مردے میں تبدیل کر دیا، تو ہمیں حیرت نہیں ہوتی، ہمیں لطف ضرور آتا ہے۔ بعض اوقات ہم اظہار بھی کرتے ہیں اپنے احساس کا، اپنے جذبات کا، اپنے لطف کا، اپنی خوشی کا، اپنی مسرت کا، لیکن ہمیں حیرت نہیں ہوتی۔ جب ہم سنتے ہیں کہ ایک مردہ سامنے تھا، علی نے اسے ٹھوکر مار کر زندہ کر دیا، ہمیں لطف ضرور آتا ہے، مگر ہمیں حیرت نہیں ہوتی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ تشیع کی تاریخ کے ساتھ نفسیات کہاں پہنچی، اجتماعی نفسیات، عمومی طور پر تشیع کا سوچنے کا انداز کس طرح سے تبدیل ہوا، تب جا کر نتائج آپ کے لیے واضح ہوں گے۔ لیکن یہی معجزہ جب لوگوں نے علی کے دور میں علی کو دکھاتے دیکھا تھا، تو لوگ حیرت سے دیوانے ہو گئے تھے۔ لوگ ایک طویل عرصے تک شک کرتے رہے، یہاں تک کہ جو چاہنے والے، جو عقیدہ رکھنے والے 10ویں امام کی امامت تک آ گئے، مسلسل گزشتہ 10 اماموں سے معجزات دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اب ان کے لیے اماموں کا معجزہ دکھانا کوئی بڑی بات نہیں رہا، ان کے لیے یقیناً ایمان کی تازگی کا باعث تھا، لیکن ان کے لیے حیرت اور تعجب کا باعث نہیں رہا۔ اب ان کے ذہنوں میں عقیدہ امامت اور امام کا مقام راسخ ہوتا چلا گیا، امام کا مرتبہ بلند اور برتر ہوتا چلا گیا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کی عقلوں میں
امامت کے بار کو اٹھانے کی طاقت نہیں تھی، جو کم فہم تھے، جو بیچارے بہت بنیادی سی ذہنیت رکھتے تھے، بڑی بیسک سی سوچ تھی جن کی، وہ ائمہ کے انہی مقامات کو اور اسی رتبے کو دیکھ کر بہکنے لگے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کہاں علی کے دور میں لوگ معجزہ دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہوتے تھے کیونکہ معرفت امام اتنی کم تھی، اور کہاں 10ویں امام کا دور آنے تک معرفت امام اس قدر بڑھ گئی، اس معنی میں کہ امام کے رتبات اس قدر کھل کر لوگوں کے سامنے آ گئے، چاہنے والوں کے سامنے واضح اور آشکار ہو گئے کہ اب جو تنگ فکر تھا، کم ذہنیت رکھتا تھا، جو صحیح انداز سے سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، جس میں تحمل کی طاقت نہیں تھی، برداشت کی طاقت نہیں تھی، وہ امام کے ان عالی مراتب کو دیکھ کر بہکنے لگا۔ نتیجے میں ایک فرقہ وجود میں آیا کہ جسے کہا گیا غلات، کہ جو غالی کی جمع ہے۔ یہ فرقہ اپنے عروج پر پہنچا، یہ اپنوں میں سے ہی نکلا، اپنوں میں سے ہی پنپا۔ وہ جو پہلے ہی آل محمد کا مقام و مرتبہ سمجھنے اور ماننے کو تیار نہیں تھے، ان میں سے کوئی غالی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، یہ اپنوں میں سے ہی نکلے اور 10ویں امام کے دور تک عروج پر پہنچ گئے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ غالی کسے کہتے ہیں؟ اپنے نوجوان دوستوں کے لیے واضح کروں، بزرگ جانتے ہیں۔ غالی نکلا ہے غلو سے، غین والا۔ غلو کہتے ہیں لغوی اعتبار سے کسی بھی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینے کو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کسی بھی چیز کو اس کے مقام اور مرتبے سے بڑھا دینے کو غلو کہتے ہیں۔ ایک بہت واضح اور سامنے کی مثال دوں، میں آل محمد کا ایک ادنا سا ذاکر آپ کی خدمت میں فضائل و مناقب اہل بیت ذکر کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی جان بوجھ کر یا غلطی سے میرے نام کے ساتھ آیت اللہ کا ٹائٹل لگا دے تو یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے، یہ حد سے بڑھا دینا ہے۔ توجہ ہے عزیزوں؟ ایک اور مثال دیتا ہوں، کسی بھی شخص کو چاہے وہ کتنے بھی عالی مرتبت پر ہو، اسے اس کے رتبے سے بڑھا دینا یہ غلو ہے۔ اس غلو کی بنیاد کہاں پڑی؟ کہ جب نبی اللہ عیسیٰ نے اپنے ماننے والوں کے درمیان معجزے دکھائے، کہ جب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا، جب عیسیٰ نے مریضوں کو شفا عطا کی، نتیجے میں کیا ہوا؟ نبی اللہ عیسیٰ کی قوم کا ظرف اتنا وسیع نہیں تھا کہ اپنے نبی کے اس مقام کو برداشت کر پاتا۔ کس بات کا شکار ہوئے؟ غلو کا شکار ہوئے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ بیٹھے۔ پھر بات اور آگے بڑھی، غلو کی کوئی حد نہیں ہوتی، جب ایک بار شروع ہو جائے تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو زیادہ بڑا معتقد دکھانے کے لیے ایک نئی بات کرتا ہے، ہر بندہ دوسرے سے بڑھ کے بات کرتا ہے۔ تو پہلے اللہ کا بیٹا کہا، نبی اللہ عیسیٰ نے سرزنش کی، مگر نبی اللہ عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یہ غلو اور بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس مقام تک آ گیا کہ 3 خدا کے قائل ہو گئے۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، قرآن نے اس عقیدے کو واضح کیا کہ عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کے بارے میں عقیدہ یہ رکھا کہ اللہ 3 میں سے ایک خدا ہے، باقی 2 کون ہیں؟ ایک روح الامین ہے اور ایک حضرت عیسیٰ ہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک نبی خدا کی شان میں غلو تھا کہ اسے اللہ بنایا جائے، اسے خدا کہا جائے، اسے خدا کا شریک بنایا جائے۔ یہ تھی غلو کی بنیاد۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ایک تنگ دل انسان کے سامنے کوئی بہت بڑی بات آ جائے جس کا دل، جس کا ظرف اسے برداشت نہیں کر پائے۔
جب ائمہ کے چاہنے والوں نے ان کے مقام و مرتبے کو دیکھا، ان کے معارف ان تک پہنچے، ائمہ کی معرفت کی باتیں ان تک پہنچی، ائمہ کے معجزات اور کرامات ان لوگوں تک پہنچی، تو ایک وہ طبقہ تھا جو مدینے میں امام کے قریب رہنے والا طبقہ تھا، سامرہ سے میں امام سے کنیکٹڈ طبقہ تھا، ایک وہ طبقہ تھا جو دور پرے رہنے والے شیعہ تھے، ان میں کچھ تنگ فکروں نے سر اٹھایا۔ پہلے ایک عقیدہ سامنے آیا کہ جس نے کہا والعیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد کے عنوان سے ذکر کر رہا ہوں تاکہ غلو سمجھ میں آ جائے، پھر امام نے مقابلہ کیسے کیا وہ خدمت میں پیش کرنا ہے، توجہ ہے۔ ایک عقیدہ سامنے آیا کہ والعیاذ باللہ یہ جو علی ابن محمد ہادی ہیں یہ نبی ہیں، اور ایک شخص نے اپنے علاقے میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے مجھے اپنا باب یعنی اپنا دروازہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں رک کر ایک جملہ حوالے کر کے آگے بڑھوں گا۔ باطل پر تھے مگر اتنا جانتے تھے کہ نبی اپنے نمائندے کے طور پر کسی کو اپنا باب اور دروازہ قرار دیتے ہیں۔ نبی کسی کو کھڑکی نہیں بناتے، کسی کو چھت نہیں بناتے، کسی کو پرنالہ نہیں بناتے۔ نبی جب اپنا نمائندہ سامنے رکھتے ہیں تو کیا کہہ کر رکھتے ہیں؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ایک درود پڑھ دیجئے مولا کائنات۔ نہ جانے اس وقت لوگوں کی عقلوں کو کیا ہو گیا تھا، فلاں کھڑکی، فلاں دیوار، فلاں پرنالہ، فلاں چھت۔ بہرحال دعویٰ کیا 10ویں امام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں والعیاذ باللہ، اور میں ان کی طرف سے نمائندہ ہوں۔ 10ویں امام تک جب بات پہنچی، 10ویں امام نے خط لکھا لعنت کی امام نے، ہمیں اس مرتبے پر رکھو کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تم ہمارے رتبے کو، ہماری معرفت، ہماری پہچان اللہ سے زیادہ نہیں رکھتے، خدا نے ہمیں جو منصب دیا ہمیں اس منصب پر رکھو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بات اور آگے بڑھی، ایک شخص اٹھا جس کا نام تاریخ نے لکھا محمد ابن نصیر، 10ویں امام کے دور میں۔ یہ شخص اس قدر آگے بڑھ گیا، کہنے لگا کہ علی ابن محمد ہادی والعیاذ باللہ خدا ہیں، اور انہوں نے مجھے نبی مبعوث کیا ہے۔ امام نے اس کے بارے میں خط لکھا، اور خط میں لکھا ان وجدتموہ فاقتلوہ، اگر تم اسے پالو تو فوراً قتل کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے ساتھ شرک کر کے، مسلمات دین کا انکار کر کے یہ مرتد ہو چکا ہے، دین سے پھر چکا ہے، اور جو دین سے پھر جائے اس کی سزا قتل ہے، مگر امام یا نائب امام کے حکم سے۔ یہ بہت اہم ہے۔ امام نے کبھی اپنے عام چاہنے والوں کو حق نہیں دیا ہے جو تمہارے مطابق تمہارے کسی نظریے کے خلاف ہو جا کر اس کی کٹ لگا دی جائے یا اسے دھمکایا جائے، ڈرایا جائے، نہیں۔ امام کی جانب سے جب حکم جاری ہوا یا نائب امام کی جانب سے جب حکم جاری ہو، بات پہنچ رہی ہے۔ یہ تھے کچھ مواقف، کچھ ایسے موقع جہاں لوگ اپنے کم سوچ رکھنے کا، کم فکری کا شکار ہوئے اور ائمہ کی شان میں غلو کیا۔ امام نے شخصی طور پر اس قسم کے واقعات کا سدباب کیا۔ ایک تھا انفرادی حل، جب کوئی واقعہ ہوا امام نے اس واقعے کا حل پیش کیا، جب کوئی معاملہ آیا امام نے اس معاملے کا جواب پیش کیا۔ دوسری جانب امام نے ایسے بند تعمیر کر دیے کہ اب آگے بڑھ کر آئندہ کی زندگی میں کبھی کوئی کسی بد عقیدتی کا شکار نہ ہو سکے، کبھی کوئی غلو نہ کر سکے۔ یہ محمد ابن نصیر وہی تھا کہ جس نے اپنے ارد گرد اپنے ماننے والوں کو جمع کر لیا تھا، اور جس کے ماننے والے بعد میں اس کے باپ کے نام کی مناسبت سے نصیری کہلائے، جو امام ہادی کی الوہیت کے قائل ہوئے تھے۔ بات پہنچ رہی ہے عزیزوں؟ امام نے اجتماعی طور پر عقیدہ غلو کے مقابل میں
کیا بند باندھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر آمادہ ہیں، توجہات میرے ساتھ ہیں، تو 10ویں امام کی عظمت پر مل کر ایک درود پڑھ دیجیے. امام نے چاہنے والوں میں غلو کو روکنے کے لیے، غلو سے بچانے کے لیے، انہیں باطل عقیدے سے محفوظ رکھنے کے لیے امام نے ایک نیا بند تعمیر کیا. چاہنے والوں میں ایک نئے کلچر، ایک نئی ثقافت کو بہت پروموٹ کیا، اور وہ تھی ائمہ کی زیارات کی ثقافت. 10ویں امام نے اپنے زمانے میں پنپنے والے ہر قسم کے غلو اور بد عقیدتی کے مقابل میں چاہنے والوں کو ائمہ کی ایسی زیارات تعلیم دی کہ جو قیامت تک کے چاہنے والوں پر امام کا احسان ہے. مثلا بہت توجہ کیجیے گا، یہ امام نے کیا کیا؟ امام کوئی خطبہ دے دیتے جس میں رد کر دیتے نہیں، امام نے زیارتیں تعلیم دی. کیوں؟ کیونکہ زیارت وہ مرحلہ ہے کہ جب امام کسی عام انسان سے مخاطب نہیں ہے، اب امام معصوم سے ہم کلام ہے. اب کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی جائے گی، اب کہیں تقیہ نہیں اختیار کیا جائے گا، اب وہ بات کی جائے گی جو حق ہے، جو بات برمحل اور برمقام ہے. لہذا امام نقی نے چاہنے والوں کو غلو سے بچانے کے لیے ائمہ کی زیارتیں تعلیم دی. کئی زیارات 10ویں امام سے ہم تک پہنچی. 2 معروف زیارتوں کا تذکرہ کروں گا کہ جس کے بغیر امام نقی کی سیرت مکمل ہو ہی نہیں سکتی. پہلی زیارت کہ جو 10ویں امام نے چاہنے والوں کو سکھائی، کہ جس کے نتیجے میں چاہنے والوں کے عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے آج تک، وہ تھی امام علی کی روز غدیر 18ویں ذی الحج کے دن پڑھی جانے والی طویل زیارت. اس زیارت کی خاصیت کیا ہے؟ اس زیارت کی خاصیت یہ ہے کہ اس ایک زیارت میں میرے 10ویں امام نے اپنے جد مولائے کائنات کے 150 فضائل کو جمع کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ تھی ایک زیارت. زیارت امیر المومنین در روز غدیر مفاتی میں موجود ہے، جا کر گنیے گا 10ویں امام نے کس تفصیل سے اپنے جد کے مقامات گنوائے ہیں. دوسرا تحفہ قیامت تک کے تشیع کے لیے 10ویں امام کی جانب سے، وہ ہے ایک اور زیارت کہ جب راوی ہے موسیٰ ابن عبداللہ نخعی. بہت توجہ کیجیے گا تاکہ ہم یہ نازک نقطہ سمجھ سکیں کہ کس طرح سے اور کس ایفیشنٹ انداز میں، کس خوبصورتی کے ساتھ امام نے غلو کے عقیدے کو بھی دفن کر دیا اور چاہنے والوں کے عقیدوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنا لیا. بہت توجہ کیجیے گا. راوی ہے موسیٰ بن عبداللہ نخعی. 10ویں امام کے خاص اصحاب میں سے جلیل القدر صحابی 10ویں امام کی خدمت میں سامرہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا. دیکھیے گا کیا عظیم خواہش کی ہے اس نے. کہنے لگا علمنی یبن رسول اللہ قولا اقولہ بلیغا کاملا اذا زرت ای احد منکم. اے فرزند رسول، مجھے اپنے اجداد کی زیارت میں، اپنے اجداد کی مدح و ثنا میں کوئی ایسی زیارت تعلیم کیجئے کہ جو آپ معصومین میں سے کسی کے در پر چلا جاؤں اسی ایک زیارت کے ذریعے سلام کر سکوں. کتنا گہرا اور خوبصورت سوال ہے. اللہ اکبر. اگر مثال سمجھانے کے لیے دوں تو اس نے مولا سے ماسٹر کی مانگ لی ہے، وہ چابی جو تمام دروازوں کو کھول دے. مولا آپ میں سے کسی ایک کی زیارت پر بھی جاؤں، زندہ یا شہید ہونے کے بعد بھی، زندہ یا قبر پر بھی، کسی بھی ایک کی زیارت پر جاؤں اسی ایک زیارت کے ذریعے سلام کروں. ہاں مگر مولا مجھے اختصار مطلوب نہیں ہے، مجھے مختصر نہیں چاہیے،
مجھے شارٹ کٹ کی تلاش نہیں ہے. دو صفت اس نے اپنے سوال میں ایڈ کی. مولا جو زیارت آپ سے چاہتا ہوں اس کی دو صفات ضروری ہیں. بلیغاً کاملاً، ایک تو انتہائی بلیغ اور عالی مضامین رکھتی ہو یہ زیارت، اور دوسرا یہ کہ آپ کے فضائل و مقامات میں انتہائی کامل اور کمپلیٹ ہو. اللہ یا علی مشکل کشا. یہ جتنے جوان دوست آگے بیٹھے ہیں ان سے گزارش کروں گا اس فاصلے کو خلا کو پر کیجئے اور درود پڑھتے چلے جائیے. صلی علی محمد وآل محمد. یا علی یا علی. توجہات میرے ساتھ ہیں. مقابلہ عقیدہ غلو سے ہے، ائمہ کو حد سے بڑھا دینے والوں سے ہے، امام کو خدا کہنے والوں سے ہے. امام سے راوی آ کر سوال کر رہا ہے مولا ایسی زیارت سکھائیے بلیغاً کاملاً، جو بڑی ہی بلیغ ہو، گہری ہو، عالی مضامین رکھتی ہو اور بڑی کمپلیٹ ہو، کامل ہو. پھر اس کے بعد مجھے عقیدہ ولایت کو سمجھنے کے لیے کسی اور ٹیکسٹ کی ضرورت نہ پڑے، اور جب کسی بھی امام کے روضے پر جاؤں تو اس زیارت کی تلاوت کروں اور بری الذمہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. ایک طریقہ تو یہ تھا نا، بڑی مختصر سی بات مولا بتا دیتے، السلام علیک یا حجت اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے حجت خدا آپ پر میرا سلام. ہر امام کے روضے پر کہیے، زیارت ادا ہو جائے گی. لیکن راوی نے سوال میں پہلے ہی کہہ دیا مولا بلیغاً کاملاً. مولا بلیغ اور کامل نسخہ دیجئے گا. اللہ اکبر. جواب میں اسے امام نے جو زیارت تعلیم دی وہ طویل ترین زیارات میں سے ایک ہے، مگر اس زیارت کی خاصیت یہ ہے کہ اس زیارت میں امام نے پورے عقیدہ ولایت و امامت کو جمع کر دیا ہے. ایک زیارت میں میرے مولا نے پورے عقیدہ امامت کو ایسے جمع کیا کہ اب علماء اس زیارت کو دستور آل محمد یعنی کانسٹیٹیوشن آف اہل بیت کہتے ہیں. پورا عقیدہ امامت، جس کو جو چاہیے امام کے مقامات کو سمجھنے کے لیے فقط یہ ایک زیارت کافی ہے. دستور آل محمد، کانسٹیٹیوشن آف اہل بیت. یہ کون سی زیارت ہے؟ یہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ. ایک طرف مولا اپنے راوی کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، اسے زیارت سکھا رہے ہیں، دوسری جانب امام اپنے زمانے میں اپنے چاہنے والوں کے درمیان اٹھنے والے غلو کے فرقے اور فتنے کا سدباب کر رہے ہیں. زیارت کس معیار کی کہ جس کا آغاز ائمہ کے بارے میں سلام کے کئی پیراگراف سے ہوتا ہے. 5 پیراگراف سے ابتدا میں سلام کے، اور ہر پیراگراف میں امام کی فضیلت. آغاز ہوا. اب مولا نے پہلے ادب تعلیم دیا. پہلے تو امام معصوم کی بارگاہ میں حاضری کا ادب سیکھو. جب دروازے پہ پہنچو کسی امام کے روضے کے 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو. توجہ کر رہے ہیں کس طرح امام غلو سے مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ کی کبریائی کو بیان کرو. پھر جب آگے داخل ہو، جب ذریح والے حجرے میں، قبر والے حجرے کے دروازے میں پہنچو تو پھر 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو. جب امام کی قبر کے سرانے پہنچ جاؤ تمہیں خبر نہیں ہے تم کس قدر عظیم مقام پر کھڑے ہو، 40 مرتبہ اللہ کی کبریائی بیان کرو. جب 100 مرتبہ اللہ کی کبریائی بیان کر لو، اب وہ جملے کہنا جو ہم تمہیں امام کی شان میں سکھا رہے ہیں. آغاز کہاں سے ہوا؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن الوحی ومہبط الوحی ومعدن العلم وخزان الحلم. اللہ اکبر. زیارت اور فضائل آگے بڑھتے چلے گئے. اے نبوت کے اہل بیت آپ پر میرا سلام. اے علم خدا کے خزانہ داروں آپ پر میرا سلام. اے ملائکہ کے آماج گاہ، ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ والوں آپ پر میرا سلام. فضائل آگے بڑھتے چلے گئے.
یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، مولا مشکل کیا تھی، مرض کیا تھا، فتنہ کیا تھا؟ غلو، کہ لوگ امام کو حد سے بڑھا رہے تھے۔ جب کوئی کسی کی شان کو حد سے بڑھائے، جو شان نہ ہو وہ بیان کرے، مقابل میں عام طور پہ انسان کیا کرتا ہے؟ سامنے والے کے مقام کو کم کر کے بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن مولا غلو کے فتنے سے لڑنے کے لیے لوگوں کو آل محمد کے فضائل بتا رہے ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا ہمیں کچھ باتیں سمجھانا چاہتے ہیں۔ دیکھو میرے چاہنے والوں، یہ یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ غلو کے خوف میں اس قدر مبتلا ہو جاؤ کہ ہماری شان میں کوتاہی، کمی اور تقصیر کا شکار ہو جاؤ۔ اے چاہنے والوں، یہ یاد رکھنا کہ جس قدر خطرناک غلو کا مرض ہے، اتنی ہی بڑی بیماری ہماری شان میں تقصیر بھی ہے۔ جتنا نقصان دہ ہمیں حد سے بڑھا دینا ہے، اتنا ہی خطرناک ہمیں حد سے گرا دینا ہے۔ آل محمد کے مقام و مرتبے کو سمجھنا، عقیدہ امامت وہ باریک تلوار ہے کہ جس پر فقط میانہ روی پر قائم رہنے والا ہی سنبھل پائے گا۔ جہاں کوئی حد سے بڑھا بہک گیا، جہاں کسی نے حد سے کم کیا وہ بھی برباد ہو گیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ نحن النمرقۃ الوسطیٰ، نہج البلاغہ میں مولا علی کے جملے، ہم وہ درمیانی تکیہ ہیں۔ نمرقہ کا آسان ترین ترجمہ ہے گاؤ تکیہ، جو درمیان میں رکھا جاتا ہے۔ مولا نے اپنے آپ کو تشبیہ دیا، وقت نہیں ہے ورنہ ایک بہت تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے کہ امام نے اہل بیت کو نمرقہ سے تشبیہ کیوں دی، درمیان میں رکھنے والے تکیے سے تشبیہ کیوں دی؟ فرماتے ہیں نحن النمرقۃ الوسطیٰ، ہم درمیانی تکیہ ہیں، ہم درمیانی امت ہیں، ہم درمیان کی شے ہیں۔ بنا یلحق التالی و الینا یرجع الغالی، کمال یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ جو ہماری شان میں حد سے آگے نکل جائے اسے بھی ہماری طرف پلٹنا ہے، اور جو پیچھے رہ جائے اسے بھی ہم تک پہنچنا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ امام غلو کے فتنے سے مقابلہ کر رہے ہیں مگر اپنے فضائل گنوا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو غلو کے خوف سے تم ہماری شان میں تقصیر کا شکار ہو جاؤ۔ حد سے بڑھانے سے بچنے کے لیے شان کو حد سے گرا دو۔ توجہ کر رہے ہیں؟ امام غلو کے مقابلے میں فضائل بیان کر کے بتلا رہے ہیں، اے لوگوں قیامت تک آنے والے میرے شیعوں خبردار، اگر لوگوں کو غلو سے بچانا ہے، اگر لوگوں کو بہکنے سے بچانا ہے تو اس کا ہرگز علاج ائمہ کی شان کو کم کر کے بتانا نہیں ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ائمہ کے صحیح فضائل جو خود ان کی اپنی زبان سے جاری ہوئے وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں تاکہ لوگوں کے عقیدے محفوظ رہ سکیں۔ توجہات میرے ساتھ ہیں، پریشان تو نہیں ہیں؟ لہٰذا ایک طرف زیارت جامع کبیرہ جیسی طویل و عریض زیارت، امام آل محمد کے فضائل کا انبار لگا رہے ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ یوں ہی دستور آل محمد نہیں کہلاتی۔ میرے نوجوان دوست یاد رکھیے گا ان جملوں کو، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے اگر ائمہ کے چاہنے والوں کے پاس کوئی معتبر ترین زیارت ہے تو وہ زیارت جامع کبیرہ ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے وہ واقعات اور علماء کی تائیدات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، جا کر مفاتیح الجنان کو کھول کر زیارت جامع کبیرہ سے پہلے ذکر کیے گئے اس واقعے کو پڑھ لیجئے گا کہ جو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب بہار کے والد کے بارے میں۔ ان کا جامع کبیرہ کی زیارت سے رشتہ کیا تھا، تعلق کیا تھا، جا کر مفاتیح میں پڑھ لیجئے گا۔ آئیے زیارت کے کچھ جملوں پر کس طرح امام ایک طرف ہمیں آل محمد کے مقامات اور فضائل بتا رہے ہیں اور دوسری طرف عقیدہ توحید کی حفاظت کر رہے ہیں۔
السلام علی الدعاة الی اللہ، میرا سلام ہو ان پر جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، والادلاء علی مرضات اللہ، میرا سلام ہو ان پر۔ اب اس ایک جملے کا کمال یہ ہے کہ اس میں پوری توحید بھی سمٹ گئی، پوری امامت بھی سمجھ میں آ گئی۔ میرا سلام ہو ان پر جو اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت پر دلالت کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ یا علی مشکل کش السلام علی الدعاة الی اللہ۔ آل محمد آپ کا سب سے بڑا کمال ہی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنا داعی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ والادلاء علی مرضات اللہ، اے آل محمد آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی پر دلالت کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ وہ ہیں کہ جو لوح محفوظ پڑھ کے بتا دیں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ وَالتَّامِّينَ فِي محبت اللہ، میرا سلام ہو ان پر جو اللہ کی محبت میں تام ہیں، کامل ہیں، محبت الہی کی معراج پر ہیں۔ والمخلصین فی توحید اللہ، دو طرح سے اس جملے کو پڑھا جاتا ہے۔ پہلا یہ والمخلصین فی توحید اللہ، میرا سلام ہو ان پر کہ جو توحید پروردگار میں خالص کر دیے گئے۔ دوسرا نسخہ اسے پڑھنے کا والمخلصین فی توحید اللہ، میرا سلام ہو ان پر کہ جو بندوں کو اللہ کی توحید کے عقیدے میں خالص کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزوں یقین جانیے اگر زیارت آپ کے جذبوں کو سلام ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، ہمارے عقیدے کو محفوظ رکھے، عقیدہ ولایت پہ اسی طرح ثابت قدم رکھے۔ لیکن یقین جانیے اگر زیارت جامع کبیرہ کے ایک ایک جملے پر آپ نعرہ لگاتے رہے تو 7 روز فقط زیارت جامع کبیرہ سنانے میں لگ جائیں گے۔ لہٰذا جلدی جلدی میں خلاصہ پیش کرتا رہوں، جہاں میں عرض کروں، جہاں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہاں خود، جہاں میں چاہوں گا وہاں خود آپ نعرہ لگا دیجئے گا۔ جہاں ایک پیراگراف، ایک گفتگو کا حصہ مکمل ہو توجہ کیجئے گا۔ السلام علی الدعاة الی اللہ، کس طرح سے امام نقی، میرا سلام ہو امام کی عظمت پر، ایک طرف عقیدہ امامت سکھا رہے ہیں تو دوسری طرف امامت اور توحید کا ربط بتا رہے ہیں۔ السلام علی الدعاة الی اللہ والادلاء علی مرضات اللہ والتامین فی محبت اللہ والمخلصین فی توحید اللہ والمظہرین لامر اللہ والنہی، میرا سلام ہو ان بندوں پر کہ جو اللہ کے امر و نہی کا اظہار کرتے ہیں۔ وعبادہ المکرمین، میرا سلام ہو ان بندوں پر کہ جو اللہ، جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جن کا رتبہ یہ ہے کہ اللہ کے مکرم بندے ہیں، اللہ نے انہیں اپنا صاحب کرامت بندہ قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، کمال کیا ہے آل محمد کا؟ امام فرماتے ہیں الذین لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، ان بندوں کا کمال یہ ہے، ان کا رتبہ اتنا بلند اس لیے ہے کہ نہ کسی بات میں اللہ پر سبقت لے جاتے ہیں، نہ کسی قول میں اللہ سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی ساری زندگی اللہ کے امر کی، اللہ کے حکم کی پیروی میں گزر جاتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ایک طرف جب امام کا توحید سے یہ ربط بتا دیا گیا، ایک طرف عقیدہ توحید کی حفاظت بھی ہو گئی، لوگوں کو عقیدہ امامت بھی سمجھا دیا۔ جب توحید کو محفوظ کر لیا، میرے 10ویں امام نے عجیب جملے فرمائے، بات یہاں رکی نہیں۔ عظمتم جلالہ، اے آل محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی جلالت کی تعظیم کو بیان کیا۔ وَأَكْبَرْتُمْ شَأْنَهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی بلند شان کو آپ نے بتایا۔ آپ کو دیکھ کر،
آپ کے مرتبے کو سمجھ کر، آپ کے مقام کو جان کر، آپ کی ولایت و اختیار و اقتدار کو دیکھ کر بندوں کو اللہ کے ہر شے پر قادر ہونے پر یقین آ گیا۔ توجہ ہے، فعظمتم جلالہ واکبرتم شانہ اللہ ومجدتم کرمہ وادمتم ذکرہ۔ اے آل محمد میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اللہ کے ذکر کو دوام بخشا۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام کے دربار یزید میں اذان پر وہ فقرہ تو یاد ہے نا، محمد ھذا جدی ام جدک، یہ محمد جن کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے، جن کے دم سے اذان ہے، ذکر خدا ہے، یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ مصائب سے دور ہوں، آگے بڑھوں گا۔ ایک طرف توحید اور امامت کا یہ ربط امام نقی بتاتے چلے گئے، پھر بات ایک منزل پر آ گئی۔ من اراد اللہ بدأ بکم، اے آل محمد جو اللہ تک پہنچنا چاہے، جو اللہ تک جانے کا ارادہ رکھے، ضروری ہے کہ آپ کے در سے ابتدا کرے۔ اگر سفر کی ابتدا ہی میں غلط موڑ گیا تو کہیں تک بھی پہنچ جائے گا، خدا تک نہ پہنچ پائے گا۔ من اراد اللہ بدأ بکم ومن وحدہ قبل عنکم، اے آل محمد جس نے اللہ کو ایک مانا، جو اللہ کی توحید کا قائل ہوا، آپ کی وجہ سے قائل ہوا۔ اللہ اکبر۔ من اراد اللہ بدأ بکم ومن وحدہ قبل عنکم موالی لا احصی ثناءکم، اے میرے ائمہ، اے میرے موالیان، اے میرے مولاؤں، میں آپ کی ثنا، آپ کی فضیلتوں کا احصاء اور احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد مولا نے ایک عجیب جملہ فرمایا، توحید واضح ہو گئی، بکم فتح اللہ، آپ آل محمد وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے اس کائنات تخلیق کا آغاز کیا، وَبِكُمْ يُخْتِمْ، آپ ہی پر اختتام کرے گا، وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، آپ ہی وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں، جن کے وجود بابرکت کی وجہ سے اللہ بارش برساتا ہے۔ ذرا دیکھیے کس طرح امام امامت کے عقیدے کو بھی محفوظ رکھ رہے ہیں اور غلو سے بھی بچا رہے ہیں۔ بارش اللہ برساتا ہے، مگر یہ نہ بھولنا کہ کس کے صدقے میں برساتا ہے۔ بکم ینفس الہم، آپ آل محمد وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ ہم و غم کو دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بات ہوتے ہوتے ایک مقام پر آ گئی، ان ذکر الخیر، اللہ اکبر۔ اے آل محمد میں گواہی دیتا ہوں، ان ذکر الخیر، اگر اس کائنات عالم میں خیر، خیر کسے کہتے ہیں؟ خیر کسے کہتے ہیں؟ اچھائی کو، بہتری کو۔ جتنے بھی اچھے لفظ ہیں آپ لفظ خیر کے ترجمے میں لا سکتے ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی اچھائیاں اور کمالات ہیں صرف ایک لفظ خیر میں جمع ہو سکتے ہیں۔ اب جملہ سنیے، 10ویں امام کا، بات کو ختم کروں گا۔ فرماتے ہیں ان ذکر الخیر، آل محمد آپ کا مقام یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں کہیں اچھائی کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے، کنتم اولہ و اصلہ و فرعہ و معدنہ و مأواہ و منتہا، میں گواہی دیتا ہوں دنیا میں جہاں کہیں اچھائی پائی جاتی ہے اس کی ابتدا بھی آپ ہیں، اس کی انتہا بھی آپ ہیں، اس خیر کی جڑیں بھی آپ ہیں، اس کی شاخیں بھی آپ ہیں، اس کا معدن بھی آپ ہیں، اس کے پلٹنے کی جگہ بھی آپ ہیں۔ الغرض اگر خیر کا کچھ بھی دنیا میں ہے تو آپ آل محمد سے ہے۔ عجیب لفظ ہے معدنو، اے آل محمد آپ معدن خیر ہیں۔ معدن کسے کہتے ہیں عزیزوں؟ معدن کان کو کہتے ہیں۔ معدن کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ جسے معدن کی خصوصیت سمجھنی ہو نا، کان کی خصوصیت سمجھنی ہو، یہ والا کان نہیں میرے بچوں، توجہ کیجئے گا، وہ کان کے جس سے کوئی چیز نکالی جاتی ہے، جسے کان کی معدن کی خصوصیت سمجھنی ہو، جا کر نمک کی کان پر دیکھیے گا۔
میرا آپ سے سوال ہے، اگر نمک کی کان پر بیٹھے ہوں، کان میں کیا نکلے گا؟ سوائے نمک کے کسی اور شے کا کوئی ایک ذرہ نہ نکلے گا، یہاں تک کہ تجربہ گواہ ہے۔ ارے کسی اور ذی روح کو بھی کان میں ڈال دیجئے، کچھ دن چھوڑ دیجئے، جو بھی ہوگا کچھ دن بعد آ کر دیکھیں گے تو نمک کی کان میں گر کر نمک میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ اے آل محمد، آپ معدن خیر ہیں، آپ خیر کی کان ہیں، آپ سے دنیا میں سوائے خیر کے کچھ نہیں نکلا، اور اگر کوئی شر بھی آپ سے جڑ گیا کچھ عرصے بعد ہی صحیح، مگر اب خیر بن کر نکلے گا۔ توجہ ہے، حر کی مثال سامنے ہے، آل محمد معدن خیر ہیں۔ یہاں رک کر ایک اور جملہ حوالے کر دوں آپ کی شاداب سماعتوں کے، جو پہنچ جائے اظہار کیجئے گا، میں بات کہہ کر گزر جاؤں گا۔ معدن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ باہر سے کوئی مٹیریل، کوئی مادہ معدن میں گرا دیجئے، جس چیز کی معدن ہے، جس چیز کی کان ہے، کچھ دن بعد وہ مادہ، وہ مٹیریل اسی چیز میں تبدیل ہو چکا ہوگا۔ متوجہ ہیں؟ متفق ہیں؟ مگر سوال ہے، ارے کسی چیز کو کچھ دن کے لیے تو کیا کئی سو سال کے لیے کسی معدن میں نہ ڈالیے، بلکہ معدن کے کنارے پر، معدن کے سرہانے پر، معدن کے پڑوس میں رکھ دیجئے۔ اب کیا ہوگا؟ کوئی زیرو لے جائیے اور 100-150 سال تک نمک کی کان میں نہ ڈالیے، بلکہ کان کے برابر میں رکھ دیجئے۔ اللہ اکبر، 100 کیا 1000 سال گزر جائیں گے، 1400 سال گزر جائیں گے، وہ شے اپنی اصلیت پر باقی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ شرط یہ ہے کہ پہلے معدن خیر میں اترنا پڑے گا، پہلے فضائل اہل بیت کے سمندر میں غوطہ ہونا پڑے گا، تب جا کر نکھر کر انسان نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھی، کس طرح سے ایک طرف امام کا مرتبہ، دوسری طرف توحید کی حفاظت۔ پوری زیارت جب گزر گئی، بہت طویل زیارت ہے میرے نوجوان دوست، اگر عقیدہ ولایت و امامت کو سمجھنا چاہتے ہیں ایک بار ضرور اس زیارت کے ترجمے کو پڑھیے گا، پھر اس کے بعد اگر آپ چھوڑ پائیں تو میں ذمہ دار ہوں۔ جب پوری زیارت گزر گئی، ایک طرف امام نے پہلے امام کو مخاطب کیا، یا اولیاء اللہ ان بینی و بین اللہ ذنوبا لا یأتی علیہا الا رضاکم۔ اے میرے امام، جس کی بھی زیارت کے لیے گئے ہیں، خدا ہمیں سب ائمہ کی زیارت کی توفیق نصیب کرے۔ اس امام کے روضے پر کھڑے ہو کر ایک جملہ امام سے کہتے ہیں، ایک جملہ اللہ سے کہتے ہیں۔ زیارت جامعہ کا آخری حصہ، اللہ اکبر، کتنا بیلنس ہے عقیدہ توحید و امامت میں۔ یا ولی اللہ، اے ولی خدا، ان بینی و بین اللہ ذنوبا، اے مولا میرے اور اللہ کے درمیان کچھ گناہ ہیں، کچھ نافرمانیاں ہیں، لا یأتی علیہا الا رضاکم، جنہیں اوور کم نہیں کیا جا سکتا، جنہیں بخشوایا نہیں جا سکتا مگر یہ کہ آپ کی رضامندی سے۔ اللہ اکبر۔ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلَى سِرِّهِ، اللہ اکبر، ایک جملے میں امامت۔ مولا آپ کو اس کے حق کا واسطہ کہ جس نے آپ کو اپنے راز میں ہمراز بنایا۔ من ائتمنکم علی سرہ، اے امام آپ کو اس اللہ کا واسطہ جس نے آپ کو اپنے راز کا امانت دار بنایا۔ واسترعاکم امر خلقہ، اے امام آپ کو اس اللہ کے حق کا واسطہ جس نے مخلوق کی رعایت آپ کے ذمہ ڈال دی۔ وقرن طاعتکم بطاعت، ایک جملے میں عقیدہ امامت، اے امام آپ کو اس اللہ کے حق کا واسطہ جس نے اپنی فرما برداری اور اطاعت کو آپ کی اطاعت سے جوڑ دیا۔ ایک ایک جملہ طویل گفتگو کا طالب ہے عزیزوں، مگر میں آگے گزر جاؤں گا۔ لما استوہبتم ذنوبی وکنتم شفعائی، یہ سارے واسطے، اتنے بڑے بڑے واسطے امام کو دے کر کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے، آپ ہی میرے شفیع ہیں، میرے سفارشی ہیں۔ یہ تو وہ جملے کہ
کہ جو امام کو مخاطب کر کے کہنے. اب وہ جملے کہ اس کے بعد اللہ سے ہم کلام ہو کر کہنے ہیں. اللہ اکبر. اللہم جب امام کو مخاطب کیا تو انہیں کس تعلق کا واسطہ دیا کہ جو امام اور اللہ کے درمیان ہے. جزاک اللہ بیٹا. جو امام اور اللہ کے درمیان ہے. اب جب اللہ کو پکارا جا رہا ہے تو دیکھیے گا کون سے حوالے دیے جا رہے ہیں. اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد واہل بیتہ الاخیار الائمۃ الابرار لجعلتہم شفعائی. اس سے بڑا جملہ ہو نہیں سکتا. اے خدا اگر مجھے تیری بارگاہ میں محمد اور ان کے اہل بیت، محمد اور ان کی نسل میں آنے والے ائمہ ابرار سے بڑا کوئی سفارشی ملتا. اللہ اکبر. اے خدا اگر مجھے ان ہستیوں سے زیادہ کوئی تجھ سے قریب نظر آتا کائنات میں تو میں اسے اپنا سفارشی بنا لیتا. فَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَيْكَ. اے خدا تجھے اس حق کا واسطہ جو تو نے آل محمد کا اپنے اوپر لازم قرار دیا. اللہ اکبر. فَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَيْكَ. پھر اس کے بعد انسان اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے. یہ ہے اس زیارت جامعہ کبیرہ کا خلاصہ کہ جو دستور آل محمد کانسٹیٹیوشن آف اہل بیت ہے اور قیامت تک چاہنے والوں کے لیے میرے 10ویں امام کا بہت ہی بڑا تحفہ ہے. عزیزان محترم یقین جانیے سوچ کر تو یہ آیا تھا 7 روزہ مجالس ہیں، لہٰذا انصاف کا تقاضا یہ ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہی چوتھی مجلس میں 9ویں امام کے 10ویں امام کے ذکر سے 11ویں امام کے تذکرے پر ان کی سیرت کے آغاز پر آ جانا تھا، مگر دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے. چند جملے مصائب کے. کل سے انشاءاللہ 10ویں امام کی عائلی زندگی، مولا کی فیملی لائف پر کچھ تھوڑے سے عرائض اشارتاً، اور وہیں سے ہم 11ویں امام کی سیرت حیات سے جڑ جائیں گے. عزیزان محترم یہی 10ویں امام ہیں. ایک طرف تو چاہنے والوں کو ایسے اسلحے سے لیس کر رہے ہیں کہ قیامت تک آنے والے ہر فتنے کا مقابلہ ہو جائے. دوسری جانب ایک طرف امام چاہنے والوں کو زیارت کرنے اور زیارت پڑھنے کی طرف راغب کر رہے ہیں، دوسری جانب متوکل عباسی ملعون روضہ امام حسین قبر حسین کو منہدم کرنے کی تیاری میں لگا ہے. ذرا سوچئے آپ کے کسی بڑے کی قبر سے کوئی تختی بھی توڑ دے، کیا آپ برداشت کریں گے؟ ایک طرف امام چاہنے والوں کے دفاع کو، عقیدے کو مضبوط کر رہے ہیں، دوسری جانب متوکل بار بار کم از کم 3 مرتبہ متوکل قبر حسین پر حملہ آور ہوا. امام نقی نے چاہنے والوں کو کچھ نہیں کہا. امام نقی نے چاہنے والوں کو نہیں کہا جاؤ تمہاری ذمہ داری ہے قبر امام کا دفاع کرو. ارے جس کا ذکر باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہو، جس کی یاد تازہ رکھنے کا وعدہ زینب علیہ نے کر لیا ہو، میری اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے کہ اس کی قبر کی، اس کی یاد کی، اس کے ذکر کی حفاظت کریں. ایک طرف متوکل قبر حسین کو منہدم کر رہا ہے، حل چلوانے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری جانب امام اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں روضہ حسین بسا رہے ہیں. امام اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں قبر حسین تعمیر کرا رہے ہیں. کیا ہوا؟ متوکل نے لوگوں کو بھیجا، بڑے بڑے جانور گئے ہیں قبر کے قریب، ارادہ ہے کہ حل چلوا دیا جائے، قبر کا نام و نشان مٹ جائے، مگر اللہ جانوروں کی معرفت حسین، کوئی جانور آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا.
کسی جانور نے قدم آگے نہیں بڑھایا. ارے حسین ابن علی کی قبر ہے, نواسہ رسول کا مزار ہے, کیسے کوئی جانور یہ گستاخی کرے؟ اے کاش, جملہ حوالے کر رہا ہوں جو پہنچ جائے, اے کاش روز عاشور کربلا میں جو گھوڑوں کی صف بندی ہوئی تھی وہ گھوڑے بھی قدم آگے نہ بڑھاتے. آج جس کی قبر کی پامالی کے لیے جانور تیار نہیں ہے, کل کربلا میں اس کا لاشا بے گور و کفن تھا. ارے گھوڑوں کی صف بندی ہو رہی ہے. چاہنے والوں کے ذہنوں میں سوال اٹھے گا نا کہ اگر آج قبر حسین کی توہین کے لیے جانور تک آگے نہ بڑھا تو کل کربلا میں کیا ہوا تھا؟ میرے پانچویں امام نے ایک روایت میں جواب دیا ہے کہ قبر حسین سے پہلے لاشِ حسین کی پامالی کے لیے جب گھوڑوں کا انتخاب کیا جا رہا تھا, کوئی جانور امام کے لاشِ اقدس کو پامال کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا. کم از کم 30,000 کے لشکر میں کئی ہزار گھوڑوں میں سے 10 ایسے گھوڑوں کا انتخاب کیا جو گھوڑوں کی نسلوں میں بد نسل تھے. اللہ اکبر. وہ 10 گھوڑے فقط ایسے تھے کہ جو لاشِ حسین کی طرف بڑھنے کو آمادہ تھے. اور ان بڑھنے والے گھوڑوں کی صفت کیا تھی جانتے ہیں؟ عرب میں ان گھوڑوں کی نسل کو اعوجیہ کہا جاتا ہے. اعوجیہ وہ نسل ہوتی ہے کہ جو اپنے طاقتور سموں کی وجہ سے مشہور ہوتی ہے. میں ایک جملہ پڑھتا چلاؤں گا, جو جب توفیق ہو دل نرم پڑ جائے شامل ہو جائیے گا. اعوجیہ وہ گھوڑے کہ جو اپنی ٹاپوں کی مضبوطی کے اعتبار سے معروف ہیں, جو اپنی مضبوط اور طاقتور جسامت کے لیے مشہور ہیں, وہ 10 گھوڑے چنے گئے. آپ کربلا کے مصائب میں ایک جملہ سنتے ہیں نا کہ لاشِ حسین کی پامالی کے لیے گھوڑوں کی نال بندی کی گئی. آپ سنتے ہیں نا یہ جملہ. آج آپ کی خدمت میں اس جملے کی تفسیر کرتا ہوں. نال بندی کی گئی کیا مطلب؟ کیا کربلا میں میدان جنگ میں آنے والے گھوڑوں کے سموں پر نال نہیں تھی؟ اب سنیے گا عزیزوں, گھوڑوں کی سموں کے لیے کئی مختلف اقسام کی نال ہوا کرتی ہے. ایک وہ نال, سنیے گا, سر کو پیٹ کے ماتم کیجیے گا, ایک وہ نال ہوتی ہے کہ جو گھوڑے کو گھاس پر ہموار زمین پر دوڑانے کے لیے پہنائی جاتی ہے. ایک وہ نال ہوتی ہے کہ جو گھوڑے کو صحرائی علاقے, خاک سے بھرپور ریتیلے علاقے میں دوڑانے کے لیے پہنائی جاتی ہے. اور ایک وہ نال ہوتی ہے کہ جو گھوڑے کو پتھریلے علاقے پر دوڑانے کے لیے پہنائی جاتی ہے. اس نال کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت باریک اور نوکیلی ہوا کرتی ہے. کربلا میں لشکر یزید میں جو گھوڑے جنگ کے لیے آمادہ تھے, انہیں وہ نالیں پہنائی گئی تھی کہ جو صحرائی اور ریتیلی زمین پر دوڑانے کے لیے پہنائی جاتی ہے. ارے جب بطول کے لال کے لاشے کی پامالی کا مرحلہ آیا, اب گھوڑوں کی نال بندی کی گئی, اب وہ نال پہنائی گئی کہ جو پتھریلے علاقے پر دوڑنے کے لیے
آخری جملے زحمت تمام یہی وجہ ہے کہ جب لاش حسین پامال ہوا، میرے مولا امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں مرثیے میں کہا واختلفت بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک. ارے سر کو پیٹ کے سننا، اے حسین، ارے گھوڑوں کی پامالی سے آپ کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہا تجھے واسطہ غربت مظلوم آقا کا، تجھے واسطہ مظلومیت آقا حسین کا. بار الہ ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار. بار الہ اس غم کے صدقے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بار الہ جو فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہیں، ان کی تمام دلی حاجات کو بر فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل نصیب فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم محمد رضا غلام حسین، مرحوم شبیر حسین غلام حسین، مرحوم شریف بھائی نظر علی بھوجانی، مرحومہ گل بانو بائی نور محمد، مرحوم روشن علی بہادر علی، مرحومہ خدیجہ بائی عبد الحسین، مرحوم علی رضا روشن علی، مرحوم عاشق حسین شریف بھائی، مرحوم اقبال حسین شریف بھائی، مرحوم حسین علی جعفر علی، مرحوم علی اکبر جعفر علی، مرحومہ معصومہ بانو جعفر علی. حاضرین محفل کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات، کل مرحوم علماء اعلام، مراجع عظام، شہداء اسلام کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك رافع الدرجات إنك على كل شيء قدير. ماتم حسین. عشق ہے ہم کو حسین ابن علی کے نام سے. عشق ہے ہم کو حسین ابن علی کے نام سے. عشق ہے ہم کو حسین ابن علی کے نام سے. عشق ہے ہم کو حسین ابن علی کے نام سے. انقلاب آئے گا دنیا
نے اسی پیغام سے عشق ہے ہم کو. وہ پڑھ دو روزہ پہ نبی کے نہیں نا. ہاں چلو. روزے پہ نبی کے آئی ہے یہ کرتی ہوئی نوحہ زینب. روزے پہ نبی کے آئی ہے یہ کرتی ہوئی نوحہ زینب. روزے پہ نبی کے آئی ہے یہ کرتی ہوئی نوحہ زینب. روزے نبی کے آئی ہے یہ کرتی ہوئی کربل میں لٹا آئے نانا زہرا کا بھرا کنبہ زینب. روزے پہ نبی کے آئی ہے یہ کرتی ہوئی کربل میں لٹا آئے نانا زہرا کا بھرا کنبہ زینب. روزے یہ کرتی ہوئی نوحہ ایک غم ہو تو نانا بتلاؤ ایک داغ اگر ہو دکھلاؤ ایک غم ہو تو نانا بتلاؤ ایک داغ اگر ہو دکھلاؤ اس دل میں بہاتر کے دکھ ہیں بتلائے بلا کیا کیا زینب. روزے رے نانا تیری امت کے ہاتھوں اس طرح ہوئے تشہیر ہرا مجمع میں کھلے سر تھی بانو کلثوم حزین فروا زینب. بھائی کے گلے رے بھائی کے گلے پر تیغ چلے اور میں تھی درے خیمہ پہ کھڑے افسوس مگر کچھ کر نہ سکی بھائی کے لیے دکھیا زینب.
رے نانا یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا ایک ایسا وقت بھی آئے گا، بے گور و کفن ہوگا بھائی اور ہوگی بے پردہ زینب۔ روز رے جب شام غریب آئے تھے، ہائے تنہا زہرا جائے تھے، ایک نیزہ شکستہ ہاتھ میں تھا اور دیتی تھی پہرا زینب۔ رہائے قاسم و اکبر اور عباس، مقتل کو سدھارے بے وسوا، کوئی بھی پلٹ کر آ نہ سکا، بس تاکتی رہی رستہ زینب۔ روزے رے عاقل یہ فغا زینب کی سنے، یکلخت ہوئے وا قبر نبی، عاقل یہ فغا زینب کی سنے، یکلخت ہوئے وا قبر نبی، دو ہاتھ بڑے آئی یہ صدا، آجا دکھیا جا زینب۔ روزے یہ کون کربلا میں مدینے سے آیا ہے، یہ کون کربلا مدینے سے آیا ہے، یہ کون کربلا میں مدینے سے آیا ہے، یہ کربلا میں مدینے سے آیا ہے، یہ کون کربلا میں مدینے سے
नाना का रोज़ा छोड़ कर जंगल बसाया है, ये कौन? बेटा 18 साल का हम शक्ल मुस्तफा, बेटा 18 साल का हम शक्ल मुस्तफा, ज़ालिम का नेज़ा जिसने सीने पे खाया है, ये कौन करबला में मदीने से रे मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हूँ हुसैन से, मेरा हुसैन मुझसे है, मैं हूँ हुसैन से, रे फरमान था नबी का जहाँ ने बुलाया है, ये कौन करबला में इस्लाम ने पुकारा, मदद को बड़े हुसैन ने पुकारा, मदद को बड़े हुसैन, इस्लाम ने पुकारा, मदद को बड़े हुसैन, रे तन्हा हुसैन रह गए, कोई न आया है, रे बादे हुसैन सोए, सकीना न चैन से, हुसैन सोए, सकीना न चैन से, रे बाबा तुम्हारा सीना बहुत याद आया है, करबला में मदीने से आया, शौहर को ज़िबह कर दिया, बच्चे को मार कर, रे शौहर को ज़िबह कर दिया, बच्चे को मार कर, रे जिंदान में रबाब पर सकता सा छाया है, एक और पढ़ेंगे, इसरार लिखते जाओ मिलते नबी के गाम, इसरार लिखते जाओ मिलते नबी के गाम, अरे नौहे पे
فاطمہ نے آنسو بہایا ہے. لگتے دل مرتضیٰ حسین الوداع، ہائے حسین الوداع. لگتے دل مرتضیٰ حسین الوداع، حسین الوداع، حسین الوداع. ارے لگتے دل مرتضیٰ حسین الوداع. ارے تم ہو شہید جفا، تم ہو شہید جفا. لگتے دل مرتضیٰ حسین الوداع. دین خدا کو ملی تم سے بقائے دوام، دین خدا کو ملی تم سے بقائے دوام. سجدے میں سر دے دیا، سجدے میں سر دے دیا. تم ہو شہید جفا، لگتے دل مرتضیٰ حسین الوداع. ارے صبر کی شمشیر سے ظلم کا کاٹا گلا، صبر کی شمشیر سے ظلم کا کاٹا گلا. ارے کار نمایاں کیا، کار نمایاں کیا. تم شہید جفا، لگتے دل مرتضیٰ حسین الوداع، حسین الوداع. لا جواب بیٹے کی تم نے اٹھائے حسین، لا جواب بیٹے کی تم نے اٹھائے حسین. ارے کس میں تھا یہ حوصلہ، کس میں تھا یہ حوصلہ. تم شہید جفا، لگتے دل مرتضیٰ حسین الوداع. ارے ٹکڑے ہوا گل بدن ہائے وہ ابن حسن، ٹکڑے ہوا گل بدن ہائے وہ ابن حسن. ارے دولہا تھا ایک رات کا، دولہا تھا ایک رات کا. تم شہید جفا، لگتے دل مرتضیٰ حسین الوداع. رے ہو گیا پامال تن دل بر زہرا تیرا، ہو گیا پامال تن دل بر زہرا تیرا. رے کیسی ہوئی یہ جفا، کیسے ہوئی یہ جفا. تم شہید جفا، لگتے دل مرتضیٰ حسین الوداع.